السلام علیکم۔ AR خان حاضر ہے۔ یہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، میں نے ابھی تھوڑی سی تو حکومت کی ہے۔ چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ عمران خان کی میلسی اور کراچی میں حالیہ جلسہ عام کی تقاریر۔ عمران خان کے خیر خواہوں اور اس سے جذباتی وابستگی رکھنے والوں کی ملک میں اور باہر کثیر تعداد ہے جو عمران خان کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ انہیں تو پسند آئی ہوگی یہ تقاریر۔ آئیے مختصراً تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں۔ ایوب خان نے مارشل لگایا تو مغرب نے پذیرائی کی اور ایوب خان کے امریکی دورہ کو مثالی بنایا جو آج کل وائرل ہو رہا ہے۔ وجہ پاکستان کو سینٹو پیکٹ میں باندھنا تھا۔ ایوب خان سمجھ بیٹھا کہ میرے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایوب خان کے دو قریبی ساتھی بھٹو اور الطاف گوہر جو ایک دوسرے کے مخالف تھے مگر بیرونی ایما پر ایوب کو غلط مشورے دینے میں پیش تھے۔ بھٹو نے ایوب سے بالا ایک جنرل کو تیار کیا کہ کشمیر میں کارروائی کی جائے۔ الطاف گوہر نے ایوب خان کے نام سے ایک کتاب لکھی، فرینڈز ناٹ ماسٹر، جس میں مغربی طاقتوں کو پیغام تھا کہ آپ ہمارے آقا نہیں برابر کے دوست ہو سکتے ہیں۔ مغربی گماشتوں نے ایوب خان کو پہلے وردی اتارنے پر مجبور کیا، پھر آہستہ آہستہ ملک بھر میں ایوب کتا ہائے تک پہنچا دیا۔ یہ دونوں چہیتے اپنا کام کر گئے۔ بھٹو کو لانے والوں نے اس سے کچھ کام لینا تھا، اس کے ذریعے ملک میں بائیں بازو کی نظریاتی سیاست کو ختم کروایا اور بھٹو سے بھی غلطیاں کروائیں جس میں ننھی سی سنتوں کو قوم آیا گیا۔ تفصیل لمبی ہے۔ آخرکار بھٹو نے ہنری کسنجر کو بھی دھمکی دے دی، کہا میری کرسی بہت مضبوط ہے، مگر وہ بیرونی آقاؤں نے اس سے ایک ایسا جنرل منتخب کروایا جس نے اسے تختدار تک پہنچایا۔ تفصیل سے گریز کرتے ہوئے صرف ضیاء الحق مرد مومن مرد حق بہاولپور جہاں بحق کا نام کافی ہے۔ یہ حال بعد میں آنے والوں کا ہوا۔ بیرونی اثر و رسوخ ملک کی گھٹی میں شامل ہے، مگر اس اثر و رسوخ کے سہارے ہی اقتدار کی چابی چلتی ہے۔ اندرونی اور بیرونی آقاؤں کے لیے عمران ایک نیا تجربہ تھا کہ شاید یہ اقتدار میں آ کر باقیوں کی طرح ہم سب میں گھل مل جائے گا۔ اقتدار میں عمران کی پہلی تقریر اندرونی اور بیرونی آقاؤں کے لیے تشویشناک تھی۔ اس کے خلاف سازشیوں نے بیرونی آقاؤں کو خوفزدہ کیا کہ عمران اگر جم گیا تو ہم سیاست سے باہر ہو جائیں گے اور آپ کے مفادات کا کون خیال رکھے گا۔ ملک میں تقریباً کم و بیش 100 کے قریب سیاسی پرندے ہیں جو ہر پارٹی کی زینت بن جاتے ہیں۔ بھٹو سے نکل کر جنیجو اور نواز لیگ سے نکل کر بے نظیر، پھر نواز لیگ سے نکل کر وہاں سے مشرف کے دور میں کاف لیگ، پھر نواز اور بالآخر آپ PTI کا حصہ ہیں جو PTI کے پرانے کارکنوں کو پیچھے دھکیل کر خود فرنٹ سیٹ پر آ گئے۔ اب یہ سازشوں میں پوری طرح ملوث ہیں۔ کئی مرتبہ اس پارٹی میں بغاوت ہوئی۔ عمران میں خود اعتمادی اور انا کی بہت بہتات ہے جو نقصان دہ بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ سادہ دل اور ملک و قوم کا درد رکھتا ہے۔ اس کی چند بشری کمزوریاں بھی ہیں جن میں احسان فراموشی، بد لحاظی، عقل کل بننا اور تنگ دلی نے اکثر اسے نقصان سے دوچار کیا ہے۔ سیاسی کھیل میں مشوروں پر چلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت CIA، MI6، BBC اور CNN ملک میں اب اتنی فعال ہو گئی ہیں کہ ان کی موجودگی میں فوج غیر جانبدار ہو گئی۔ دوسرے جنرل فیض کے معاملہ پر فوج سے دوری ہوئی۔ اس کے پشاور کا
چارج سنبھالتے ہی صوبے کے بلدیاتی انتخابات میں عمران کو شکست ہوئی۔ بلاول کا ملک گیر دورہ اسے مستقبل کی لیڈرشپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اوباما کی آخری تقریر جس میں پاکستان مزید 10 سال غیر مستحکم رہے گا، اب اسے بائیڈن کا آشیرواد حاصل ہے۔ بے نظیر اور زرداری سے بائیڈن کے ذاتی مراسم تھے اور ہیں۔ عمران کی کراچی والی تقریر اندرون ملک دانشوروں، علمی ادبی، سیاسی حلقوں، عام آدمیوں اور عمران کے حمایتیوں حتیٰ کہ فوج میں بھی پسند نہیں کی گئی۔ یہ وزیر اعظم کی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی تقریر تھی۔ انتہائی باخبر حلقے اور عمران کے عقیدت مند پریشان ہیں کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں سن رہا ہوں کہ وہ لاجز میں بھی کچھ جھگڑا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان کے گماشتوں کا، انصار الاسلام کا، جو وہاں قبضہ کرنے چاہتے تھے ایم پی ایز ایم این اے کی سیکورٹی کے لیے، وہ جھگڑا چل رہا ہے۔ شیخ رشید اس پر بیان دے رہا ہے۔ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر یہ عدم اعتماد تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اگلا مرحلہ فارن فنڈنگ کیس کا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ان حالات میں سب دستاویز شائع کر دی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کیس عمران کو تاحیات سیاست سے نااہل کر دے، کیونکہ اسے خطرناک ہونے سے روکنا ہے۔ ایسا ہوا تو بہت دکھ ہوگا، مگر اس کا آدھا ذمہ دار خود عمران ہوگا۔ کمزور منافق اور بکھری ہوئی ٹیم کے ساتھ میچ جیتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں بے ضمیر، منافق اور نام نہاد، کلمہ گو، ان کی بڑی بہتات ہے اور بڑے سستے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا مول زیادہ لگ جاتا ہے اور کبھی یہ کوڑی کے بھی نہیں ہوتے۔ جب اندرونی اور بیرونی امپائر مل کر سیاسی میچ بھی ہروانا چاہتے ہوں، دعا ہے کہ یہ اس سیاسی رسوائی سے بچ جائے۔ حالات حوصلہ افزا نہیں۔ فوج خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اگلے چیف کے لیے اندرون خانہ جوڑ توڑ بھی جاری ہے۔ عمران خان پر یہ اضافی دباؤ ہے۔ یہ ہنگامہ ہے اس لیے برپا، ملک کو تھوڑی سی جو عزت دی ہے، ملک کا وقار تو نہیں بیچا، اور بیرونی آقاؤں کو بھی للکارا ہے۔ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال میں یہ کیا عمران رہے گا یا مقصود چپڑاسی آئے گا؟ آپ کی ہمدردی جس طرف بھی ہے، آپ ملک کے لیے دعا کریں اور اس ملک کے غلامانہ اذہان اور یہ علماء سو سے اور یہ مطلب پرست کلچر سے اگر اس قوم کی جان چھوٹ گئی، ایجوکیشن زیادہ آ گئی اور یہ قوم میں باضمیروں کی اکثریت آ گئی اور حق سچ کہنے کی عادت پڑ گئی، تو شاید اس قوم کا مستقبل کچھ بن جائے۔ نہیں تو یہ ایسی قوم ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کی داستانیں لوگ رقم کیا کریں گے اور سنا کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔